يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. نعرے تکبیر، اللہ اکبر. ایک ہاتھ بلند کر کے نعرے تکبیر، اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ. نعرے تحقیق، نعرے حیدری. میں ایک مرتبہ پھر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا رضا صاحب مصطفی صاحب کو جامع مسجد غوثیہ میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں دل کی عطا گرائیوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز ہم ان کے بیان سے بھی مستفیض ہوں گے. محبت سے ایک مرتبہ پھر قصیدہ بردہ شریف کی انشاءاللہ العزیز ہم مل کر پڑھیں گے تاکہ علامہ صاحب کا انشاءاللہ العزیز بیان شروع ہو جائے گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلا تاخیر میں دعوت سخن دے رہا ہوں خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا رضا صاحب مصطفی صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. ان کی آمد سے پہلے نعرے تکبیر، اللہ اکبر. دعا کے ساتھ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، غوثیہ یا غوث اعظم. أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششیہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادوں
پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذویل احتشام معزز و مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مجھے کچھ کہنے کے لیے حکم صادر کیا گیا ہے، اور میں اپنے مخصوص وقت میں اس عنوان سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آمین۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو تفصیل کے ساتھ اس عنوان سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ دین یہ ہے، 3 گھنٹے کا لیکچر بھی ہو سکتا ہے کہ دین اسے کہتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ اس کا 2 لفظی جواب دو، تو میرے پاس علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے دین کا 2 لفظوں میں خلاصہ بیان کیا۔ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ طلب محبوب کے تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس میں ادب نہیں اس میں دین نہیں۔ وہ ادب اہل بیت کا ہو، اصحاب رسول کا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، ذات باری کا ہو، یا اولیاء کاملین کا، یا بزرگوں کا، یا والدین کا۔ تو جس میں ادب نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ تو دین بنیاد ہے، ادب بنیاد ہے دین کی، اور ہمیں ہمارے دین نے ادب سکھایا ہے۔ ہر معاملے میں ہمیں تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا گیا، بالخصوص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو ادب کا رشتہ ہے اس میں کسی کو نقص کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ادب رسول کی دولت لازوال میسر ہے تو پھر ایمان کی حلاوت بھی ہے، ایمان کی حرارت بھی ہے، اور اگر یہ دولت بیدار حاصل نہیں ہو پائی تو پھر پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت اہل محبت بھی ہیں اور اہل ادب بھی ہیں، اور ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو اس لیے ہمیں ادب بزرگوں کا، والدین کا، اولیاء امت کا، اصحاب و اطرت کا، اور ذات رسالت مآب اور ذات باری تعالیٰ کا سکھایا جاتا ہے، اور یہی وہ جوہر ہے جو ہمارے ایمان کو نکھارتا ہے اور ہمارے باطن کو روشن رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی نسلوں پہ بھی خاص توجہ دینی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ادب کے جوہر سے محروم ہو جائیں۔ اگر وہ ادب کے جوہر سے خالی ہو گئے تو پھر ان کے پلے کچھ بھی باقی نہیں بچ پائے گا۔ میں نے کتاب حکمت قرآن مجید فرقان حمید سے جو کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، آپ کے تھوڑے وقت کی توجہ رہی تو ہو سکتا ہے چند مفید باتیں آپ تک پہنچ جائیں، کیونکہ میں کوئی شعلہ نوا خطیب نہیں ہوں، اور نہ ہی بڑی پرجوش اور بھڑکیلی گفتگو کرنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہوں، بہت لمبا خطاب کرنے کا مزاج بھی نہیں ہے۔ تو میں اپنے مخصوص وقت میں رہتے ہوئے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے، اور مجھے آپ سے صرف توجہ کی ضرورت ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ باتیں میرے اور آپ کی بہتری کی ضمانت بن جائیں۔ تو میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات پڑھے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لا الہ، اے ایمان والو میرے نبی علیہ السلام کے لیے رائنا کا لفظ نہ بولو، وقولوا انظرنا، بلکہ عرض کرو آقا ہم پہ نظر کرم کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں ایک کام سے روکا گیا ہے اور ایک
کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور جب گفتگو فرماتے تھے تو حضور کی گفتگو سادہ اور شستہ ہوتی تھی تاکہ سامعین اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، اور کلام کا حسن بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ سادہ ہو، عام فہم ہو، سلیس ہو اور سامعین کی ذہنی استعداد کے مطابق ہو۔ کچھ لوگوں کو بھاری اور بھرکم علمی اصطلاحات بولنے کا مزاج ہوتا ہے، اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں پر میرے علم کا سکہ بیٹھ سکے، تو مقاصد لوگوں پر اپنے علم کا روب جمانا نہیں ہے، گفتگو کا مقصد ابلاغ ہے تاکہ لوگوں تک بات پہنچ پائے۔ تو حضور اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ بات سادہ ہو، عام فہم ہو، سلیس ہو اور لوگوں کی استعداد علمیہ کے مطابق ہو۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو ارشاد فرماتے تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کے لفظوں کو اگر کوئی گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح حضور کے لفظ، حضور کے کلمات نور نکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الا صوتہ و احمر وجہہ، جب حضور گفتگو کرتے تو آواز حضور کی بلند ہو جاتی اور چہرے پہ سرخیاں آ جاتی، اور اس آواز کو قریب اور دور بیٹھنے والا سب سنتے کہ مجھے تو ضرورت ہے کہ یہ لاؤڈ سپیکر ہو، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو دور بیٹھے لوگوں تک میری آواز مشکل جائے گی، لیکن حضور کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، سبحان اللہ، گفتگو کرتے تو اس وقت سب تک برابر آواز پہنچتی۔ سبحان اللہ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,44,000 کا اجتماع تھا اور میلوں پر پھیلا ہوا تھا۔ حضور اپنی سواری پر بیٹھ کے خطبہ دیا، جس طرح قریب شخص کھڑا تھا اس کو آواز گئی، جو وادی کے آخری کونے میں کھڑا تھا اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچی۔ سبحان اللہ۔ مجھے تو یہ ضرورت ہے کہ میں کرسی کے اوپر بیٹھا ہوں تاکہ سب لوگ مجھے دیکھ بھی لیں، کیونکہ بہت ساری باتیں وہ باڈی لینگویج سے کہتے ہیں سمجھی جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے تقریباً ممبر بچھایا گیا ہے، لیکن حضور کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام جب لوگوں میں بیٹھتے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسا بالطویل الممغد ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، حضور کا قد درمیانہ تھا، لیکن حضور جب لوگوں کے اندر بیٹھتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھتے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح جب لوگوں میں کھڑے ہوتے تو بڑے بڑے قد والے لوگ موجود تھے، لیکن اذا جامع الناس غمرهم، حضور آتے تو چھا جاتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا بیٹا تشریف، اللہ اکبر یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ نعرے پھر کسی اور خطیب کے ذوق کے لیے رکھ لیں، کیونکہ خطیبوں کو کہنا پڑتا ہے کہ نعرے لگائیں، تو پھر اس وقت آپ لوگ تھک جاتے ہیں، تو میں پوری تقریر میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا۔ ہمارے مقرر حضرات جو ہیں وہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، میں ساری خود ہی کرتا ہوں۔ کرتا تو زیادہ لمبی نہیں ہوں، لیکن جتنی کرتا ہوں میں، مجھے صرف آپ کی توجہ چاہیے۔ سبحان اللہ بھی اگر آپ مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن مجھے جو ہے وہ صرف آپ کی توجہ درکار ہے۔ لیکن اگر بے ساختہ سبحان اللہ نکلے تو وہ ایک قبر آخر ہے۔ یہ جو خطبہ زور دے کے کہتے ہیں اونچی بولو اور اونچی بولو، سینے سے زور لگاؤ، پھر ایک ہاتھ کھڑا کرو، پھر دوسرا ہاتھ بھی کھڑا کر لو، تو میں اس مزاج کا نہیں ہوں۔ میری صرف آرزو ہے کہ آپ سنتے جائیں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، تو صرف مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ تو بات کر رہا تھا کہ ارشاد فرمایا کہ حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تو آخر تک کے شخص کو حضور کی آواز پہنچتی، پھر حضور خطبہ زیادہ لمبا ارشاد نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا و خطبتہ قصدا،
میں حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور حضور کے خطبے بھی سنے. فرماتے ہیں حضور خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں دیتے تھے اور حضور نماز بھی زیادہ لمبی نہیں پڑھاتے تھے. تو اس قدر کے لوگ بار بار گھڑیاں دیکھنے لگ جائیں اور اکتا جائیں، یہ مناسب نہیں ہوتا. حجۃ الوداع کا موقع تھا اور یہ پوری کائنات قیامت تک جو آنے والی انسانیت ہے ان کو حضور منشور دینا تھا، اور وہ منشور حیات ہے خطبہ حجۃ الوداع. لیکن وہ بھی آپ دیکھ لیں کتب اٹھا کے 20 25 30 منٹ سے زائد وہ خطبہ بھی نہیں ہوگا، اور 1,44,000 کا اجتماع تھا. اور حضور سادہ دن بھی گفتگو فرماتے تو کوئی ہلتا نہ. لیکن قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ عملی درس بھی دینا تھا کہ لوگ اگر بیٹھے ہیں تو تم لوگوں کے بیٹھنے کی مجبوری سے فائدہ حاصل نہ کرو، بلکہ مختصر اور جامع. اور یہ کمال ہوتا ہے کہ تھوڑے وقت کے اندر زیادہ باتیں کی جائیں، اور یہ بات اللہ نے اپنے محبوب کو بطور شان عطا کی تھی کہ جب حضور گفتگو کرتے تو تھوڑے کلام میں بہت کچھ ارشاد کرتے. تو اقبال نے کہا تھا نا، لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا جگر چیرے. یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی تقریر نتیجہ نکالو تو کچھ بھی نہیں. تو تھوڑا وقت ہو. حضور علیہ السلام تھوڑا وقت اور کلام جو ہے وہ انتہائی جامعیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور اسلام نے ہمیں وقت کی اہمیت کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے. لوگوں کا وقت کم سے کم لیا جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیزیں پہنچائی جائیں. حتیٰ کہ میں آپ سے پوچھوں کہ ظہر زیادہ اہم ہے یا جمعۃ المبارک زیادہ اہم ہے، تو آپ کہیں گے کہ جمعہ زیادہ اہم ہے. لیکن ظہر کے فرض 4 ہیں اور جمعہ کے فرض جو ہیں وہ 2 ہیں. کیونکہ ساتھ خطبہ ڈال دیا تو 2 فرض کم کر دیے تاکہ لوگوں کا وقت زیادہ نہ لگے. اس قدر اسلام نے وقت کی اہمیت کا جو کی طرف توجہ دی ہے. اور جب ہم اپنی گفتگو میں بے مقصد اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی. حضرت ابو بکر بن داسا فرماتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا، اور حضرت امام ابو داود کو حضور کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے 6 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس بچی صرف 4,000 حدیثیں. 4,000 احادیث، 6 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ. زہد، مناقب، فضائل، قصص اور پچھلی امتوں کے تذکروں پر مشتمل حدیثوں کو میں نے الگ کر دیا. جن سے صرف احکام شریعہ ثابت ہوتے تھے میں نے ان کو الگ کیا تو میرے پاس بچی صرف 800 حدیثیں. ان 800 احادیث رسول کا میں نے ایک اور خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی 4 حدیثیں. ان 4 حدیثوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ اساس الاسلام ہے، اسلام کی جڑ ہے، اسلام کی بنیاد ہے. ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے. کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. کاروبار میں بے مقصد کام چھوڑے گا تو اس کا کاروبار بہت اوپر چلا جائے گا. دین میں بے مقصد کام کو چھوڑے گا تو اس کی تبلیغ مؤثر ہو جائے گی. اپنے گھر کے معاملات میں بے مقصد کام چھوڑے گا تو اس کی خانگی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی. تو یہ 6 لاکھ احادیث رسول کا خلاصہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں جس شعبہ میں بھی ہے، ایسا کام جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بے مقصد ہے، اس کو چھوڑ دیں. پھر رزلٹ دیکھیے، نتائج دیکھیے کہ کیا پیدا ہوگا. تو اس لیے حضور علیہ السلام گفتگو جامع فرماتے اور مختصر فرماتے. لیکن جامع ہونے کے، مختصر ہونے کے باوجود بھی حضور کی گفتگو انتہائی جامعیت کی حامل ہوتی. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا کیا تھا. خود فرمایا انا افصح العرب، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح میں ہوں. بات کرنے کا جو ڈھنگ مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا. سبحان اللہ. سلطان محمود غزنوی کے حالات میں پڑھا ہے کہ اسے اس بات پر وہم ہو گیا تھا کہ میرا باپ سلطان سبکتگین ہے یا کوئی اور. یہ شک بھی اس کے دماغ میں کبھی آتا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ جو حدیث رسول ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں. یہ گمان پیدا ہوتا کہیں علماء نے اپنی مدح میں حدیث کو خود ہی نہ گھڑ لیا ہو. تیسرا اس کو یہ شک تھا کہ قیامت آئے گی، یہ وسوسہ اس کے دماغ میں آ جاتا تھا. یہ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات تھے. قیامت آئے گی کہ نہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں،
اور تیسری بات کہ میرا باپ سلطان سبکت نیند ہے۔ ایک دن بادشاہ محل سے نکلا، خادم سونے کا شمعدان لیے سواری کے آگے آگے چل رہا تھا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے، اور مدرسے کی لالٹین میں تیل نہیں ہے، اور بچے جب سبق بھولتے ہیں تو کتاب اٹھا کے ایک ہندو بنیے کی دکان پہ چلے جاتے ہیں، وہاں جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں اپنا سبق پڑھتے ہیں، اور واپس آ کے پھر وہاں دہراتے ہیں، بھولتے ہیں تو پھر وہاں جاتے ہیں۔ بادشاہ کا دل پسیج گیا، اس نے پہلی مرتبہ طلب دین کے لیے یہ تڑپ دیکھی تھی۔ اس نے وہ سونے کا شمعدان ان طالب علموں کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہوئے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوئے۔ ایک روایت میں آتا ہے من اعان عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی عالم دین کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے کر، وہ ایسے ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کی 70 بار تعمیر کی۔ سبحان اللہ۔ اس نے وہ سونے کا شمعدان ان طلباء کو دے دیا، طالب علم راضی ہو گئے، انہوں نے دعا دی، بادشاہ واپس آیا، گھر آیا، لیٹا سویا، مقدر جاگے، حضور کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ان الشیطان لا یتمثل بی من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ شیطان میری صورت کے اندر متمثل نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں ہوں، آپ میرے خواب میں آئے، مجھے آپ کو علم نہیں ہوتا۔ یہ مجلس سجی ہے اور پونے گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا، اور آپ دوبارہ گھر جا کے سوئیں تو یہ منظر آنکھوں میں دوبارہ جاگ پڑے، تو آپ مجھے فون کریں کہ جناب ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میں آپ کے خواب میں آیا۔ میں خواب دیکھوں تو میں آپ کو کہوں کہ جناب میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن حضور جس کے خواب میں آئیں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ خواب میں کسی سے کچھ لیں، کسی کو کچھ دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے قرض لینا تھا، وہ خواب میں آپ کو دے گیا، صبح اٹھ کے کھاتے سے کاٹ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کاٹیں گے، اس لیے کہ خواب کی بات ہے۔ بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، رات خواب میں آپ عالی نسب ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی، یقیناً ہوگی۔ وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ لیکن حضور اگر خواب میں کسی کو کچھ عطا کریں تو کیا وہ بھی محض خواب ہوتا ہے؟ امام بوسیری سے پوچھو، سبحان اللہ۔ چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اگر عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے، ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر تھا اور کیا کہتا ہے، انا ضیف ہوگا، میں آپ کا مہمان ہوں، اور آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پہ میں نے جانا بھی نہیں۔ آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در در در، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختاں وردا۔ اور اعلیٰ حضرت بولے کون دیتا ہے دینے کو پوچھا، سبحان اللہ۔ دینے والا ہے سچا ہمارا۔ کوئی دیتا بھی تو نہیں، چند ٹکڑے جھولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے۔ عارف عبد المتین نے یہاں قلم توڑ دیے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ اللہ۔ ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ اس نے کہا انا ضیف ہوگا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کسی در پہ جانا بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے آنکھ لگ گئی، حضور خواب میں جلوہ فراز ہوئے، دائیں ہاتھ میں روٹی دی، عطا کیا، فرمایا لے لو کھا لو خوش۔ تو وہ کہتے میں نے خواب میں وہ روٹی حضور سے وصول کر لی، اور بھوک اتنی تھی کہ خواب میں کھانا شروع کر دی۔ ابھی آدھی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ حضور عطا کرے تو حقیقت میں عطا کرے۔ چوتھی بات خواب کے بارے میں یہ بھی سن لیں، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضور نے ارشاد کیا جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے۔
سبحان اللہ علماء نے کہا ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا۔ سبحان اللہ اور مجھے بتاؤ اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ سوکھا نکلے ساز ہری یہ ویخ لمحہ مکھ تیرا، اگر اس وقت حضور کا دیدار مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ تو بادشاہ سویا مقدر جاگے، حضور کا دیدار ہوا، حضور نے مسکراتے ہوئے ایک جملہ ارشاد کیا۔ اب حضور کی فصاحت دیکھیے، 3 شک تھے انہیں، اب حضور تشریف لائے، حضور مسکراتے ہوئے کہا اے سبکت گین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کو میں تیری شفاعت کروں۔ سبحان اللہ یہ ہوتا ہے کلام کا حسن، ایک جملے میں 3 شک بھی دور کیے اور جنت کی بشارت بھی آئی۔ سبحان اللہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی تھی۔ تو حضور اس قدر انہماک سے، اس قدر دلجوئی سے گفتگو فرماتے، اور کلام میں فصاحت، بلاغت، حسن، سلاست، روانی اور سارے وہ کمالات جو گفتگو میں ہونے چاہیے اللہ نے بدرجہ اتم محبوب کے جو ہے لہجے میں رکھ دیے۔ اچھا یہ تو حضور کا انداز تھا گفتگو کا، اب سننے والوں کی کہانی سنیے۔ کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، سبحان اللہ اگر جنبش کی تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ ہمیں تو لوگوں کو جگانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، خطیبوں کو 1-2 لطیفہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے کہ لوگ جاگتے رہیں، لیکن وہاں کیا ماجرا ہے کہ لوگوں کے سروں پہ گویا پرندے بیٹھے ہیں، اگر جنبش کی تو کہیں اڑ نہ جائیں۔ تو سننے والے اس انہماک میں ہوں اور سنانے والا اس دل سوزی سے سنائے، اور ایک بات کو جو اہم ہوتی حضور 3 مرتبہ دہرا کے کہتے ہیں تاکہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی بات کو سمجھ نہیں پائے صحابہ، کسی خارجی سبب سے ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی، تو وہ جھجکتا نہ، عرض کرتا ادب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائنا، حضور ہماری رعایت کر دی۔ حضور ناراض نہیں ہوتے کہ میں نے اتنی تفصیل سے بتایا تم پھر پوچھ رہے ہو۔ حضور پھر ارشاد فرماتے، حضور فرماتے اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے؟ اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری علیہ رحمہ کے تذکروں میں لکھا ہے کہ آپ جمعۃ المبارک پڑھانے کے بعد لوگوں سے مصافحہ کر رہے تھے تو ایک بوڑھا شخص آپ سے ملا اور ملتے رو پڑا، تو میاں صاحب ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے، فرمایا بیلیا کی گل ہے؟ اس نے کہا جی میں دور دیہات سے آپ کے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھنے آیا تھا، بوڑھا آدمی ہوں تو زیادہ تیز نہیں چل سکا تو آپ کا خطاب گزر گیا، اور میں صرف آپ کے پیچھے جمعۃ المبارک کی نماز تو پڑھ سکا ہوں لیکن آپ کا خطاب نہیں سن پایا، تو مجھے جب آپ کو ملا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، کاش کہ میں آپ کی دور دور باتیں بھی سن پاؤں۔ تو میاں صاحب نے سب کو روانہ کر دیا، اس کو کہا بیلیا تو رک جا، وہ ٹھہر گیا۔ جب مجلس ساری اختتام پذیر ہوگی، لوگ مل کے چلے گئے، تو تنہا اس بابا جی کو آپ نے سامنے بٹھا لیا اور جو گھنٹے بھر کا پونے گھنٹے کا خطاب کیا تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ وہ پریشان ہو گیا، اس نے ہاتھ جوڑے کہا کہ حضرت میرے لیے اتنی زحمت کر رہے ہیں، تو حضرت میاں صاحب فرمانے لگے بیلیا جس رب واسطے انہوں نے سنایا سی اسے رب واسطے تینوں سنایا۔ سبحان اللہ تو اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام سے دوبارہ پوچھتا رائے نہ عرض کر کے تو حضور پھر ارشاد فرما دیتے۔ اب آپ جانتے ہیں مکے میں بندہ یا پکا مومن تھا یا پکا کافر تھا، مکے میں منافق کوئی نہیں تھا۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے اور اسلام پھلا پھولا اور پھیلا تو کچھ لوگوں نے منافقت کا لبادہ اوڑھ لیا، اوپر سے اسلام اور اندر ان کے بغض اور دشمنی تھی۔ تو حضور کی مجالس میں بیٹھتے تو وہ اپنے خود سے باطنی کا اظہار کرتے اور اپنے اندر کی آگ یوں نکالتے۔ جب صحابہ کہتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اپنی زبان کو بل دے کر کے رائنا بولتے، اور اس طرح وہ اپنے خود سے باطنی کا اظہار کر جاتے۔ اور یہ زیادہ تر یہودی لوگ تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار کے سردار تھے اور لغت یہود سے واقف تھے، انہوں نے جب سنا تو وہ غصے میں آئے اور تلوار نیام سے نکال لی اور کہا آج کے بعد اگر تم نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رائنا کا لفظ بولا تو تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ تم بھی تو بولتے ہو، تم بھی تو بولتے ہو، تو اگر ہم نے بول لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضور سے عرض کروں کہ صحابہ کو منع کر دیں کہ رائنا کا لفظ نہ بولا کریں،
کیونکہ اس لفظ کی اوٹ میں کھڑے ہو کر بدخصلت حضور کی توہین کر جاتے ہیں۔ تو حضرت سعد حضور کی خدمت میں کہنے کے لیے جب پہنچے ہیں تو ان کے پہنچنے سے قبل حضرت جبریل امین پہنچ چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد میرے نبی علیہ السلام سے مخاطبہ کرتے ہوئے تم نے رائنا کا لفظ نہیں کہنا، سبحان اللہ۔ چونکہ یہ لفظ وہ ہے جس کے پہلو میں کھڑے ہو کر کچھ بدخصلت میرے نبی کی توہین کر جاتے ہیں۔ تم یہ لفظ بولتے ہو، وہ معنی تمہارے گوشہ خیال میں بھی نہیں ہے، تمہاری سوچ اور تمہارے حاشیہ خیال میں بھی وہ مفہوم نہیں ہے۔ تم تو ادب کے سانچے میں ڈھل کے عقیدت کے ساتھ کہتے ہو رائنا، لیکن اسی لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر کچھ بدخصلت میرے نبی کی توہین کر جاتے ہیں۔ اس لیے میں گوارا نہیں کرتا، رب ہو کے یہ گوارا نہیں کرتا کہ جس لفظ کے پہلو میں کھڑے ہو کر میرے محبوب کی توہین کی جا سکے، میرے رسول کے لیے وہ لفظ بھی بولا جائے۔ آج کے بعد تم لفظ بدل لو، میرے محبوب علیہ السلام سے مخاطبہ کرتے ہوئے تم نے رائنا کا لفظ نہیں بولا۔ یا اللہ کوئی اور لفظ بولیں گے تو منافق وہ بھی بولنے لگ جائیں گے۔ کہا نہیں، اس کے متبادل ایسا لفظ دے رہا ہوں، قیامت تو آ سکتی ہے کسی منافق کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لفظ کیا ہے؟ وقول ذوالنا، عرض کرو آقا ہم پہ نظر کرم کی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لفظ ہے جو کسی منافق کی بولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لفظ کہہ کے محبوب علیہ السلام سے مخاطبہ کر دیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کی چوکھٹ کے ادب کی تعلیم ارشاد کی کہ یہاں اپنے لہجوں کو بھی سنبھالنا ہے، اور محبوب کریم کے لیے ایسا لفظ بھی نہیں بولنا جس لفظ کے پہلو میں بے ادبی کا امکان ہو، بلکہ سورہ حجرات کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی چوکھٹ کے ادب سکھاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہوا کیا کہ صحابہ نے یوم شک کا روزہ رکھ لیا، شعبان کے 29 روزے گزرے، چاند دیکھا گیا، مطلع بدآلود تھا، تو کہا گیا کہ پرسوں روزہ رکھنا ہے، کل روزہ نہیں رکھنا، اس لیے کہ 30 دن اب شعبان کے پورے کر لیں۔ تو انہوں نے خیال کیا کچھ صحابہ نے کہ ہو سکتا ہے مطلع ابر آلود ہے تو چاند نکل آیا ہو، تو ہم چلو احتیاطاً روزہ رکھ لیا، یوم شک کا روزہ رکھ لیا۔ حضور نے نہیں رکھا تھا، صحابہ نے رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گوارا نہ کیا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے ایمان والو میرے نبی سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ میرے نبی سے آگے بڑھنا میرے سے آگے بڑھنا۔ یا اس کا شان نزول مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ بڑی عید کا موقع تھا اور حضور کی قربانیاں بھی کھڑی تھیں، اور کچھ لوگوں نے جلدی میں قربانی کر لی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ تم نے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کی ہیں لیکن میرے نبی سے پہل کر لی۔ تو کہا کہ یہ جلد بازی کا گوشت ہے جو تم کھا سکتے ہو، لیکن یہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ جانور خریدو اور قربانی کرو، چونکہ میرے نبی سے پہل ہو گئی ہے۔ میں گوارا ہی نہیں کرتا کہ نیک عمل کرتے ہوئے رب کو مناتے ہوئے بھی میرے رسول سے آگے بڑھو۔ تو ان کو کہا گیا کہ تمہاری قربانیاں ضائع ہو گئی، اب قربانیاں دوبارہ کرو۔ تو دوبارہ قربانیاں کرنے کے لیے یا یوم شک کے روزے کے حوالے سے یہ حکم نازل ہوا کہ اے ایمان والو میرے نبی سے آگے نہ بڑھو اور تقدم اختیار نہ کرو۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، اے ایمان والو میرے نبی کی ذات ایسی ذات ہے، تمہارے لہجے بھی میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے لہجے تک، حضور کی آواز تک اتنی حساس ہے کہ تمہارے لہجے اور تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، نبی کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا عمل ضائع کرنا ہے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دے گی، خبر ہو جائے تو کوئی مداوع ہوتا ہے، تم اپنے گمان میں رہو گے کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، ہم نے بڑے سجدے کیے، ہماری بڑی کمائی، ہمارے بڑے چلے، ہماری زندگی کے بہت اعمال صالحہ ہیں، لیکن سب کچھ لٹ جائے گا اگر تمہارا لہجہ بھی میرے نبی کے لہجے سے بلند ہو، تمہاری آواز بھی اگر میرے نبی کی آواز سے بلند ہو۔ کہاں یہ بات کہ صرف ہمت وسوع شیخ و امثال عزم و زمین وہ نبی کے خیال سے نماز ہو جائے، کہاں یہ بات کرنا
کہ میرا عصا تو فائدہ دے سکتا ہے، نبی اتنا فائدہ بھی نہیں دے سکتا. کہاں یہ بات کرنا کہ نبی کی عزت تو بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے. یہاں تو اتنی حساس بارگاہ ہے، اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہوگی تو عمل ضائع کرتے ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ اتنی نازک بارگاہ. سورہ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چوکھٹ کا یہ ادب بھی سکھایا. کیا ایمان والو، جب میرے نبی سے سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ کہ جو ہے وہ حضور سے سرگوشی کر لو، حضور سے بات کر لو، کوئی مسئلہ پوچھ لو. نہیں، بلکہ پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر فقیر ڈھونڈو، پھر خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ. سبحان اللہ. تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور صحابہ کا یہ معمول رہا کہ وہ صدقہ کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. اور اس آیت کا حکم فوراً ویسے منسوخ کر دیا گیا. مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سے جو خیرات کیے اور حضور سے 10 مسائل پوچھے. اس کے بعد فوراً حکم منسوخ کر دیا گیا. کیوں کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، وہ تو پھر حضور سے کچھ پوچھ نہیں سکیں گے. بلال حبشی کہاں سے صدقہ لائیں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہاں سے صدقہ لائیں گے؟ حضرت ابو درداء کہاں سے صدقہ لائیں گے؟ صحابہ کی غربت کا لحاظ کرتے ہوئے حکم کو اٹھا لیا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا صحابہ غریب ہیں؟ کیا اس آیت کے نازل کرنے کے بعد رب کو پتا چلا کہ صحابہ غریب ہیں؟ تو آپ کہیں گے یقیناً آیت کے نزول سے پہلے رب جانتا ہے کہ اللہ کے صحابہ غریب ہیں. چونکہ اللہ کا علم جو ہے وہ حصولی اور حادث نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ صحابہ غریب ہیں. تو پھر آیت کا حکم، پہلے آیت کو نازل کیا، پھر اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا. تو پہلے ہی پتا تھا صحابہ غریب ہیں تو یہ سارے حکم پورا نہیں کر سکیں گے، تو حکم نازل ہی نہ کیا جاتا. یہ بتلانا مقصود تھا کہ تمہاری غربت کا لحاظ کرتے ہوئے حکم واپس لے رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کی تقریم کا عالم یہی ہے کہ پہلے صدقہ دو پھر حضور سے سبحان اللہ. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے صدقہ دیا جاتا ہے. یہ آیت قرآن کے دامن میں موجود ہے، لیکن اس کا حکم اٹھا لیا گیا، اس کا وجود اٹھا لیا گیا. تو یہ محبوب کی چوکھٹ کے آداب ہیں. بلکہ ایک قبیلے کے لوگ آئے اور حضور کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے زور زور سے حضور کو آوازیں دینے لگے، یا محمد اخرج الینا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا. کہا کہ میرے نبی علیہ السلام کے حجرات کے سامنے آ کے آوازیں کیوں لگاتے ہو؟ یہ خود آ کے بیٹھ جاتے، حضور خود ہی تشریف لے آتے. تو فرمایا کہ ان میں عقل نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو ایسا نہ کرتے. یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب سکھایا. اور صحابہ پہ اس معمول کو انہوں نے ہمیشہ ملحوظ رکھا کہ حضور کی دہلیز پہ دستک نہیں دیتے تھے. حضور کے در پہ آ کے بیٹھ جاتے، درود پڑھتے رہتے. حضور خود تشریف لاتے تو کوئی حاجت کہتے، لیکن اگر کبھی کوئی ایمرجنسی حالات ہوتے، حضور کو بلانا ناگزیر ہو جاتا تو پھر دستک دے دیتے. لیکن وہ علامتی دستک تھی. حضرت امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. صحابہ کو اگر دستک دینے کی نوبت آ جاتی تو وہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دیتے. انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مفہوم؟ مولا علی قاری علیہ رحمہ نے شرح شفا میں لکھا، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے. اور سعادت صدیقی نے مرحوم نے لکھا تھا نا کہ میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. تو صحابہ حضور کی دہلیز پہ دستک دینے کے اندر بھی ادب کو ملحوظ رکھتے. یہ تکریم تھی محبوب کی چوکھٹ کی. بلکہ ذرا محبت کا انداز دیکھیے. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے چاہیے. پورے 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں. حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں، میں مسجد نبوی کے گوشے میں بیٹھا تھا، کسی نے مجھے کنکر مارا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. میں اٹھ کے ان کے پاس گیا. میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا وہ 2 آدمی جو بیٹھے ہیں اور زور سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو بلا کے لاؤ. میں گیا اور ان کو بلا کے لایا. تو میں امیر المومنین بلا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے ان لوگوں سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں.
تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، تم بلند آواز سے بول رہے ہو، تم جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے۔ تو یہاں تو لہجوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے، اور عقیدت والوں کے رنگ دیکھیے۔ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کافی بزرگ صحابی تھے، عمر رسیدہ تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ پوچھنے والا کا مقصد تو عمر پوچھنا تھا، لیکن انہوں نے کمال ادب کا اظہار کرتے ہوئے جو جواب دیا وہ سونے پر، چاندی کے ورق پر سونے سے لکھنے والی باتیں۔ حضرت قباس بن اشیم نے کہا کہ سال زیادہ میں نے گزارے ہیں، بڑے حضوری ہیں۔ سبحان اللہ۔ سال میرے زیادہ گزر گئے ہیں لیکن بڑے حضوری ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کی۔ بلکہ حضور کے ساتھ محبت کا عالم ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کن کن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، تو آپ نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا اور 4 جانور گنوائے۔ کہا حضور سے ہم نے پوچھا، تو حضور علیہ السلام نے ایسے 4 جانوروں کا ذکر کیا۔ تو جانور گنوانے کے بعد حضرت برا بن عازب نے کہا کہ یہ جو میں نے 4 گنوانے کے لیے انگلیاں کھڑی کی ہیں، یہ میں نے انگلیاں صرف بیان عدد کے لیے کھڑی کی ہیں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ حالانکہ یہاں گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت برا بن عازب حضور کی انگلیوں سے مشابہت پیدا کر رہے ہیں، لیکن فوراً ان کے دل میں حضور کی تعظیم آئی کہ جس طرح حضور نے انگلیاں کھڑی کی تھی میں نے بھی ایسے کھڑی کر لی۔ تو فوراً صحابہ کہا کہ یہ ویسے میں نے کھڑی کی ہیں، ورنہ حضور کی انگلیاں بڑی تھیں، برا کی انگلیاں چھوٹی تھیں۔ تو یہ ادب تھا ان کا۔ ایک صحابی تھے حضور کے جن کا نام تھا اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ حضور کی سواری کا اجاوا کسا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو یہ بھی ساتھ ہوتے، تو حضور نے جب کوچ کرنا ہوتا تو سواری کے اوپر اجاوا کستے تھے، اور مدتوں سے یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ مختلف ڈیوٹیاں مختلف اصحاب کو ودیت کی گئی تھی۔ حضرت انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معروف ہیں۔ ایک صحابی تھے صاحب النالین، حضور کے جوڑے اٹھایا کرتے۔ ایک صحابی تھے صاحب الوسادہ، حضور کا تکیہ اٹھایا کرتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو کہتے ہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے راز نام۔ حضور جب کوئی راز کی بات کہنی ہوتی تو ان کے کان میں کہتے۔ تو یہ حضرت اصلح بن شریک جو تھے یہ حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے۔ ایک سفر پہ یہ حضور کے ساتھ تھے، تو موسم تھا سردیوں کا اور رات کا موقع تھا، تو انہیں حاجت ہو گئی غسل کی۔ اب پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ اگر وہ غسل کرتے ہیں تو ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اب حضور علیہ السلام کی سواری کے کوچ کا وقت بھی آ گیا، تو انہوں نے ایک انصاری صحابی کو بلایا، کہا کہ حضور کی سواری پر کجاوا تم کس دو۔ انہوں نے کجاوا کس دیا، کوچ کے لمحے آئے، حضور بیٹھے، چل دیے، یہ کہیں سے لکڑیاں جمع کر کے لائے، پانی گرم کیا اور غسل کیا، اور اپنی اونٹنی کو ایڑ لگائی اور قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب اونٹنی حضور کی اونٹنی کے قریب کی تو حضور نے دیکھا اور زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اصلح آج کجاوا بدلا بدلا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ تو اصلح بن شریک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کجاوا میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ ایک انصاری صحابی نے کسا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اصلح تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو سنو حضرت اصلح بن شریک نے کیا جواب دیا۔ حضرت اصلح بن شریک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غسل سے نہیں تھا، اور میں نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ لگائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دین تھا۔ آج بحث ہو رہی ہے اور اس عنوان کے ساتھ مناظرے ہو رہے ہیں، اور نبی کی عظمتوں کو تولا اور ناپا جا رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے سیر ہے علم، کوئی کہتا ہے نہیں نہیں 2 چٹانک اور ڈال لو۔ شرم نہیں آتی کس کو تول رہے؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا،
اللہ والے گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا سا ہو. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے, سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا, آرے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. تو ابھی تک کنعان کے تاریخ کنویں میں دیکھ رہا ہے, اور یوسف تو مصر کے تخت کے اوپر بادشاہ بنا بیٹھا ہے, وہ ابھی کنعان کے کنویں سے باہر نہیں آ رہا ہے. تو یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. اتنی حساس بارگاہ ہے, اتنی نازک بارگاہ ہے. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی ایک گلی میں آ رہے تھے, آگے سے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو راستہ بدل لیا, چھپ گئے. بعد میں حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, فرمایا ابو حریرہ تم آ رہے تو مجھے دیکھ کے ایک طرف ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ میں غسل سے نہیں تھا, میں جنابت سے تھا, اور میں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اس حالت میں آپ کو ملا. حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا سبحان اللہ, مسلمان نجس نہیں ہوتا. تو اب دیکھیے کہ ان کے ادب کا عالم یہ ہے. عروہ بن مسعود جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, یہ فتح جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, اور کفار کی جانب سے سفیر بن کے آیا. تو واپس جا کے اس نے کفار کو جو کہا, اہل مکہ کو, وہ بڑا تاریخی جملہ ہے. اس نے کہا اے قریش مکہ, میں تمہاری جانب سے سفیر بن کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, لیکن جو تکریم میں نے اصحاب کو رسول کریم کی کرتے دیکھا ہے, واللہ آج تک کسی بادشاہ کی بھی یوں عزت نہیں ہوتے دیکھی. اور میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی غسالہ زمین پہ نہیں گرتا, کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے, اور پھر وہ ہاتھ اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں, اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا وہ گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں. یار جو ان کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, خون گرنے دیں گے؟ ایسا نفسیاتی دباؤ پڑا کہ اس کے بعد سیدھا فتح مکہ ہوا, کوئی جنگ نہیں ہوئی, اور فتح مکہ میں بھی کوئی مزاحمت نہیں ہوئی ہے, جو بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا. چونکہ نبی کی جب تعظیم امت کرے تو کفار کے دل کے اندر روب پیدا ہو جاتا ہے. تو عروہ بن مسعود نے کہا واللہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے, لیکن جو تکریم میں نے یہاں دیکھی ہے وہ کہیں اور نہیں دیکھی. آپ نے عشق و محبت کی بڑی داستانیں سنی ہوگی, لوگ داستانیں آپ کی سنی ہوں گی کہ بڑا کچھ وار دیا محب نے اپنے محبوب کے لیے, لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی محب نے اپنے محبوب کا لعاب بھی چاٹا. لیکن محبت کی یہ انوکھی کہانی جو ہے وہ صحابہ رسول نے رقم کی ہے کہ حضور اگر لعاب بھی پھینکتے ہیں تو وہ کسی شخص کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے, اور اس بابرکت لعاب کو جو ہے وہ اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں, اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں, کیونکہ وہ پاکیزہ تر لعاب ہے. میں نے کسی جگہ پہ یہ بات کہی تو ایک آدمی نے بعد میں اعتراض اٹھایا کہ دیکھیے لعاب ہے یا فضلات ہیں تو آپ اس کی طہارت کی بات کر رہے ہیں, تو انسان تو طبعاً اس سے کراہت کرتا ہے. جیسے روایت ہے کہ حضور نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع ہو گیا, اور حضور علیہ السلام سے عرض کی گئی, حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور ایسی جگہ بہاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے. حضور مبارک خون تھا, اور وہ ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر کے نوش جان کر گیا, واپس پلٹا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ٹھکانے لگائے, اس نے کہا جی ایسی جگہ جہاں کسی کے قدم نہیں جا سکتے. تو حضور مسکرائے اور فرمایا لعلہ کا شرب تھا, لگتا ہے تم نے پی لی ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے بہتر مشروب کیسے میسر آ سکتا تھا. تو حضور ناراض نہیں ہوئے, بلکہ فرمایا یا غلام قد حررت نفسک من النار, اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو کسی نے کہا کہ یہ تو انسان کی طبیعت ان چیزوں سے کراہت کرتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کا لعاب بھی لے لیتے تھے اور حضور کا خون بھی. تو میں نے کہا کہ کتب حدیث میں موجود ہے, لیکن ایک عقلی دلیل بھی. عام مکھی جس جگہ پہ بیٹھے تو وہ پاک بھی مشروب ہو یا معقول ہو تو اس کو غلیظ کر دیتی ہے اور بیماریاں پھیلا دیتی ہے. اور شہد کی مکھی کڑوا رس چوستی ہے اور اپنے پیٹ میں داخل کرتی ہے, اور جب اگلتی ہے تو وہ دوا بھی ہے, شفا بھی ہے اور غذا بھی. کیونکہ اس مکھی کے معدے میں اتنا نور ہے کہ اس کا جو اگل دان ہے وہ شفا بن جاتا ہے, دوا بن جاتا ہے اور غذا بن جاتا ہے. اور دوسری مکھی کا اگل دان جو ہے وہ گندگی اور غلاظت بنتی ہے. تو معلوم ہوا کہ مکھیوں کے اندر بھی ایسی مکھیاں ہیں کہ کسی کا اگل دان غلاظت اور کسی کا اگل دان جو ہے, کسی کا اگال جو ہے وہ شفا بن جاتا ہے.
ہمارے تاریک معدے ہیں، جو اندر جاتا ہے وہ غلاظت بنتا ہے، لیکن رسول کریم کا وہ پاک معدہ ہے، حضور کے مبارک معدے میں جو چیز جاتی ہے وہ بھی دودھ میں لازم ہے۔ سبحان اللہ۔ حکومت کے حق میں ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے لعاب کو صحابہ نے زمین پہ گرنے دیا۔ آج ہمارے لیے اپنے آقا و مولا کی تعظیم کا باب یہ اہم باب ہے، اور ہم کبھی بھی اس سے غافل نہ ہونے پائیں۔ جو قومیں اس سے غافل ہو جاتی ہیں اپنے قائد کی تعظیم سے، توقیر سے، تو بحیثیت قوم اپنے وجود اور تشخص کو کھو دیتی ہیں۔ آقا دو عالم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، حضور کی توقیر، حضور کی تعظیم آج ہمارے اوپر اسی طرح لازم ہے، اور ہم ہر لمحہ اس کا خیال کرتے ہیں۔ حضور کے ذکر کے وقت ہم مکمل انہماک سے اور مکمل توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں، اور آداب محافل کا بھی اسی طرح خیال اور لحاظ رکھیں، اور اس سے جو ہے وہ باطن کو اجالا اور من میں چراغاں ہوگا۔ ہماری محافل بے دور اس لیے ہو گئی ہیں کہ آج ہم اپنی محافل کے اندر آداب کی اس رعایت کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم نے خود دیکھی ہیں بچپن میں بزرگوں کی محافل جب ہوتی تھی، محافل نعت ہوتی تھی، تو آنکھیں آنسوں کا خراج دیا کرتی تھی۔ تھوڑی سی توجہ میں چاہوں گا، بس آنکھیں آنسوں کا خراج دیا کرتی تھی۔ لیکن آج محفل نعت ہو رہی ہوتی ہے تو جس طرح کے حالات ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ محفل نعت ہے یا کرکٹ میچ ہو رہا ہے، اور جس طرح نوٹ برسائے جاتے ہوتے ہیں، اور جس طرح نعرہ بازی کا بھی ہمارا سٹائل ہے مساجد کے اندر، یہ جو ماحول ہے ہم نے ضرور اس پہ غور کرنا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ادب رسول کو پامال کرتے ہیں، اور ان کا انداز اور ہے پامال کرنے کا، ان کی تو ہم نفی ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے بھی کچھ رویوں پہ غور کرنا ہوگا، اور اپنی محافل کو سنجیدہ، متین، مختصر اور جامع بنانا ہوگا، تاکہ اس کے مقاصد جو ہے وہ ہماری نئی نسل کو حاصل ہو سکے۔ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے دین سیکھا ہے، اور ہم نے ان کو پہلے حضور کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے مشائخ کو، علماء کو دیکھا ہے، میری تو اتنی عمر نہیں، آپ لوگوں نے تو اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوگا، لیکن یہ نسل اس طرز کے علماء کو، اس طرز کے مشائخ کو نہیں دیکھ پا رہی۔ تو اگر ہماری محافل کے رنگ بھی اچھے نہیں ہوں گے تو پھر یہ نئی نسل اس سے کچھ کشید نہیں کرے گی۔ تو ہمیں ادب رسول کے ماحول کو اپنی نجی محافل سے لے کر کے اپنے بڑے اجتماعات تک، اپنی ذاتی گفتگو سے لے کر کے جو ہے وہ اپنے علمی خطبات تک، آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کو نئی نسل کے اندر راسخ کرنا ہوگا، چونکہ ادب ہی پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور جو قوم اس دولت سے عاری ہو جاتی ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اقبال کا پھر شعر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب اقبال سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو انہوں نے دو لفظوں میں کہا، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس دین میں ادب اور عشق کی یہ دولت نہیں ہے تو وہ دین ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تڑپ اور یہ دولت نصیب کی ہے، اور ہم اس کو نئی نسل کے اندر بھی منتقل کریں، اور حضور علیہ السلام کے آداب کی رعایت کا جو ماحول ہم نے اپنے بزرگوں سے لیا ہے وہ ورثہ اپنی نسلوں کے اندر بھی منتقل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوبصورت مسجد کو مجھے دیکھ کر قلبی فرحت ہوئی، قیامت تک آباد رکھیں۔ آپ اس دیار کفر میں دین کا جھنڈا لیے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دوہرا اجر عطا کرے گا، اور اپنی رحمتوں کے سائے آپ سب کے اوپر ہمیشہ ذو فقر رہیں، اور مجھے اور آپ کو دنیا آخرت کی بہار نصیب فرمائے۔ میں یہ کوشش تو کرتا رہا کہ میں لمبا خطاب کر لوں، کیونکہ مجھے کہا گیا کہ 9:15 تک آپ نے جانا ہے، لیکن میرے لیے مشکل ہی ہو جاتا ہے، اور وہ مشکل اس لیے ہو جاتا ہے کہ میرے ملحوظ یہ حدیث ہمیشہ رہتی ہے کہ کنت اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا و خطبتہ قصدا۔ تو میں انہی کلمات پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں،
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے، آپ سب کا یہاں آنا مستجاب فرمائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں ہم سب کا مقصود کرے۔ اقبال کا سارا کلام نچوڑیں تو جو رس نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر حضور سے وفا کر لو گے تو پھر لوح بھی تمہارے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے، تختی بھی تمہارے پاس ہوگی، قلم بھی تمہارے پاس ہوگا، پھر جو لکھنا ہوا لکھ لینا، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر حضور سے وفا کا رشتہ مستحکم ہو جائے، اللہ کرے ہمارا رشتہ مستحکم ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے اور ہمارے قلوب و اذہان کو جلا بخش رہے تھے۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا رضا صاحب مصطفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے، بیجے سب کی شوقت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے گل سی کہے عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں، عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، تو آسیوں تھام لو مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پہلی ہجومیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے، اور زندگی کی
آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار، ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی عطا، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا، نفس و شیطان کی شرور سے محفوظ فرما، ہر خیر ہر بلائی ہماری چوریوں میں ڈال، اس مسجد مرکز کو قیامت تک آباد، یہاں برکتیں، رحمتیں اور کرم نوازی نازل فرما۔ اے اللہ، جس عنوان سے آج کی اس بابرکت مجلس منعقد ہوئی، اس کا بہتر صلہ ہمیں نصیب، اور جو سنا گیا کہا گیا اس پر توفیق عمل عطا، اے اللہ اسلام کو پوری دنیا پہ غلبہ نصیب، بالخصوص ارض وطن پاکستان کی خیر فرما، نظام رسول کی وہاں بہاریں نصیب فرما، پاکستان کو امن کا نور عطا فرما، وہاں دہشت گردی کے سلگتے علاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا فرما، اپنا خاص کرم فضل اہالیان وطن کے شامل حال فرما، میرے ملک کے کھیتوں کھلیانوں شہروں دیہاتوں قصبوں کی خیر فرما، اے اللہ ہمیں جو عسکری قیادت ملی ہے ان کو مؤثر کام کرنے کی جو تم نے توفیق دی، مالک مزید انہیں مہلت، توفیق اور ہمت عطا فرما، اور اپنا خاص کرم عرض وطن کے ایک ایک گوشے کو نصیب فرما، اپنا خاص کرم پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، جو لشکر اور سپاہ اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں ان اشرار کی شر سے اس وطن کو محفوظ فرما، اپنا خاص کرم پوری امت مرحومہ کا مقصود فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمات سے بھر، جن لوگوں نے دعوت میں سخن جس طرح بن پڑا آج کی اس محفل نور میں شرکت کی، سب کو جزائے خیر، صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ